مسجد الاقصی. مکے کی مسجد الحرام کو قبلہ بنانے سے پہلے دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد سب سے مقدس مانی جاتی ہے. سفر اسراء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی تک تشریف لائے گئے. یہاں سے پھر سفر معراج ہوا. اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گنبد تعمیر کی. بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی. یہ گنبد قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے. مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے. یونس علیہ السلام. شہر نینوا یعنی موصل عراق کے پائے تخت بغداد سے 400 کلومیٹر شمال پر واقع ہے. یہ دریائے فرات کے کنارے ہے جہاں کے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام. ان کی تبلیغ و تعلیم کو قوم نے جب نظر انداز کر دیا تو یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر ہجرت کر گئے. وہ ایک جہاز پر سوار ہوئے. جہاز خطرے میں پڑا. جہاز سے بوجھ کم کرنے کے لیے چند آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا. قرار نکالا گیا اور یونس علیہ السلام سمندر میں پھینک دیا گیا. سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل لیا. خدا کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑا اور مچھلی کے پیٹ میں آئے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر پچھتائے. انہوں نے اپنے رب سے رہائی کی دعا مانگی. مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا. وہ پھر اپنی قوم میں آئے. خدا کا پیغام ماننے والے لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے. ان کی قوم نافرمان بردار اور مغرور تھی اور خدا نے سزا کی تاکید بھی دی تھی. لیکن جب اس قوم نے اپنی غلطی پر پچھتایا اور توبہ کیا تو سزا سے بچایا اور معاف کر دیا گیا. قرآن شریف کے سورہ 10 آیت 98 میں اس کا ذکر ہے. موصول کی اس مسجد کے قریب یونس علیہ السلام کا مزار واقع ہے. ذوالقرنین. سورہ 18 الکہف آیات 83 سے 99 تک حضرت ذوالقرنین کی تاریخ ہے. یہ ہے یورپی ملک جورجیا کے پایہ تخت شہر تبلیسی. 6 صدی قبل مسیح میں ذوالقرنین کی قوم اس علاقے میں آباد تھی. یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ یافس کی اولاد تھی جس میں یاجوج قوم تاتاری کے نام اور موجود قوم منگولی کے نام سے مشہور ہیں. اب ہم شہر تبلیسی سے سفر کر رہے ہیں داریال گھاٹی کے راستے سے کاکس پہاڑ کے دامن کی اور. یاجوج ماجوج کے غیر مہذب اور ظالم لوگ داریال گھاٹی کے راستے سے آ کر کاکس کے جنوبی علاقے میں لوٹ مارا کرتے تھے. تبلیسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیڈوی ڈنڈوا فرما رہے ہیں. Yes, there are some passes, but the most important pass was this pass, because most aggressive tribes were living beyond this pass. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایران کے سیرس بادشاہ تھے. ان لوگوں کی لوٹ مار سے جورجیا کے باشندوں نے اپنے بادشاہ ذوالقرنین سے درخواست کی. انہوں نے کہا سورہ 18 الکہف آیت 96 آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، حتیٰ کہ جب درے کے اوپر کے کناروں تک پہنچ گئی اس نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دو، یہاں تک کہ جب اس کو بالکل آگ کر دیا تو اس نے کہا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ اکثر مفسروں کا بیان ہے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی یہ دیوار تبلیسی سے روس کی ریاست اوساتیا تک کے اس راستے میں داریال پہاڑ کی گھاٹی میں واقع تھی۔ وہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج موجوج کی لوٹ مار سے ذوالقرنین کی قوم بچ گئی۔ آگے چل کر یہ دیوار پورے طور پر برباد کی گئی، اب اس کا نام و نشان باقی نہیں۔ فولادی دیوار بنانے کی تکنیکی صلاحیت ذوالقرنین نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے استعمال کی، اور خدا نے ان کا نام آسمانی کتاب میں قیامت تک جاودان بنا دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ذوالقرنین ایک نمونہ ہے۔ سماج کی ترقی اور بہبودی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کریں۔ بعد کو داریال میں بنائی گئی ایک پتھر کی دیوار کی نشانی اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔